بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القراءۃ الراشدہ الجزء الاول الدرس الثانی لما بلغت السابعۃ من عمری، اسے ہم نے 4 حلقوں میں مکمل پڑھ لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سبق کی عبارت پھر سے پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے، ترجمے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، لغات یعنی کلمات جتنے بھی اس سبق میں یا پچھلے سبق میں آئے ہیں انہیں یاد کریں گے۔ الفاظ کا صرف ترجمہ کر لینا سبق کے دوران کافی نہیں ہوتا، انہیں یاد کرنا اور پھر انہیں موقع بموقع استعمال کرنا، کون سے لفظ کو ہم کہاں استعمال کر سکتے ہیں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہر لفظ اپنے آپ میں بڑا اہم ہوتا ہے، ہر لفظ اپنے آپ میں ایک خزانہ ہوتا ہے۔ یہ خزانہ کتاب میں مت چھوڑیے، آپ اپنے پاس لے لیجئے، اسے آپ اپنا خزانہ بنا لیجئے اور ضرورت پڑنے پر اسے استعمال کیجئے۔ آپ عربی بولیے، بولتے وقت استعمال کیجئے، لکھیے اور لکھتے وقت ان خزانوں کو کام میں لائیے۔ آج ہم دوسرے سبق کے اسئلہ اور تمرینات کو لیتے ہیں۔ حضرت مولانا علیہ الرحمہ نے 5 سوالات لکھے ہیں۔ 5 سوالات پہلے انہی کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ متی یؤمر الطفل باداء الصلاۃ، جوابات میں آپ پر چھوڑتا ہوں، میں سوالات کو سمجھا دیتا ہوں، جوابات آپ اپنے طور سے کاپی میں لکھیے گا، اور اگر مجھے دکھانا چاہیں، بھیجنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ پر بھیج دیں۔ چینل پر میں نے واٹس ایپ کا لنک دے رکھا ہے، وہاں آپ بھیج بھی سکتے ہیں۔ متی یؤمر الطفل باداء الصلاۃ، امر یأمر فعل معروف سبق میں آیا ہے، امرنی ابی یأمرنی ابی بالصلاۃ، وہاں میں نے کہا کہ امر یأمر کے صلے میں با آتا ہے، جس چیز کا حکم دیتے ہیں یا دیا جاتا ہے اس چیز پر، اس شیء پر با لگتا ہے، جیسے نماز کا یا نماز ادا کرنے کا تو یہاں با لگا۔ یؤمر یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ متی یؤمر الطفل باداء الصلاۃ، بچے کو نماز کا حکم کب دیا جاتا ہے، کم صورتاً، کب نماز ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ آسان جواب ہوگا۔ جواب میں آپ پہلے یہ کام کیجئے کہ جو لفظ سوال کے لیے ہے، جو کلمہ سوال ہے، جیسے یہاں متی کلمہ سوال ہے، اسے ہٹا دیں اور اس کے بعد جو سوال ہے وہ مکمل جواب میں آئے گا، اور کب دیا جاتا ہے اس کا جواب یعنی وقت کی تعیین کرنی ہے، وہ آگے آپ کو بڑھانا ہے۔ کم سورۃ تحفظ من القرآن الکریم، کم سورۃ تحفظ من القرآن الکریم، آپ کو قرآن کریم کی کتنی سورتیں یاد ہیں، تمہیں یا تجھے قرآن کریم کی کتنی سورتیں یاد ہیں۔ کم یہاں سوال کے لیے آیا ہے، کم استفہامیہ یہ عدد کے لیے آتا ہے۔ کم سورتاً، تجھے کتنی صورتیں، کتنی صورتیں، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیشہ مفرد لفظ آتا ہے، جمع نہیں آتا، اور منصوب ہوتا ہے، اس پر 2 زبر کی تنوین ہوتی ہے، جیسے کم سورۃ تحفظ من القرآن الکریم، کم قصۃ قرأت، آپ نے کتنی کہانیاں پڑھی ہیں، کتنے قصے پڑھے ہیں۔ کم صفحۃ کتبت، کتنے صفحے آپ نے لکھے ہیں۔ کم استفہامیہ کے بعد مفرد آئے گا اور ہمیشہ منصوب آئے گا، اس پر 2 زبر کی تنوین آئے گی۔ کم سورۃ تحفظ من القرآن الکریم، تجھے یا تم کو، آپ کو جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، کتنی قرآن کریم کی کتنی صورتیں یاد ہیں، اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں کم کو ہٹا کر کے اور احفظ لا کر کے۔ کتنی 20 یاد ہیں، 10 یاد ہیں، 5 یاد ہیں، وہ بڑھا سکتے ہیں آپ۔ 20 کہیے 20 سورتاً، احفظ 20 سورتاً، آسانی رہے گی۔ 30 کہیے 30 سورتاً، 40 کہیے
40 सूरतन, अहफ़ज़ु 40 सूरतन 40 सूरतें मुझे याद हैं। अहफ़ज़ु 30 सूरतन 30 सूरतें मुझे याद हैं। लव कुन्त तुशाहिदु मुबारातन व अदरकत का सलातुल अस्री मादा तफ़अलु, अगर तुम मैच देख रहे हो और तुम्हें असर की नमाज पा ले तो तुम क्या करोगे। लव कुन्त तुशाहिदु मुबारातन व अदरकत का सलातुल अस्री मादा तफ़अलु, यहाँ आपको सिर्फ कुन्तु बनाना है, उशाहिदु बनाना है, अदरकतनी बनाना है। ये ज़रा सी तरमीम करनी है, छोटी छोटी हल्की हल्की सी तरमीम करनी है और आप पूरा जवाब दे सकते हैं। लव कुन्त तुशाहिदु मुबारातन व अदरकत का सलातुल अस्री मादा तफ़अल, मादा तक़ूलु, उसका तर्जमा मैंने कर लिया। लव कुन्त तुशाहिदु, अगर आप मैच देख रहे हैं और आपको असर की नमाज पा ले तो आप क्या करेंगे। मादा तक़ूलु इज़ा असाबका खैरुन, असाबका खैरुन, ये असाबा लफ्ज़ सबक में नहीं आया है। असाबका खैरुन, मुझे भलाई मिली, तुझे भलाई मिली। असाबनी खैरुन, मुझे भलाई मिली। इज़ा आया है तो जब तुझे भलाई मिले, इज़ा असाबका खैरुन, जब तुझे भलाई मिले, जब कोई अच्छी चीज़ तुझे मिले। मादा तक़ूलु, तो तू क्या कहता है। जब तुम्हें कोई अच्छी चीज़, कोई भली चीज़ मिले तो तुम क्या कहते हो। मादा तक़ूलु इज़ा असाबका खैरुन, जब हमें भलाई मिलती है, मुझे भलाई मिलती है या मिले तो अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। हमीद अहमद, अल्लाह की तारीफ़ करना आया है। हमीदुल्लाह, मैंने अल्लाह की तारीफ़ की। अहमदुल्लाह, मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ। यूँ आप इसका जवाब भी लिखें। रअयत सदीक़क युस्रिउ फ़ी सलातिही बिमादा तंसहुहु, रअयत सदीक़क युस्रिउ फ़ी सलातिही बिमादा तंसहुहु, आपने अपने दोस्त को नमाज में जल्दी करते हुए देखा तो आप उसको किसकी नसीहत करेंगे। बिमादा तंसहुहु, नसहा यंसहु बिकदा, इसके बाद जिस चीज़ की आप नसीहत करते हैं, मसलन अंसहुहु बिस्सलाती, मैं उसको नमाज की नसीहत करूँगा, या अंसहुहु बिअदाइस सलाती, मैं उसको नमाज अदा करने की नसीहत करूँगा। इसके बाद भी बात है इज़ा रअयता, रअयता इज़ा नहीं आया, रअयता, आपने अपने दोस्त को नमाज में जल्दी करते हुए देखा। बिमादा तंसहुहु, तो आप उसको किस चीज़ की नसीहत करेंगे। तो ये 5 सवाल हो गए जो हज़रत मौलाना अलैहिर्रहमा ने दिए हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से समझ लें, सवाल के मिजाज को और साख्त को भी समझें। बार बार सवालात को पढ़ें और समझें और फिर जवाबात लिखें। अगर आप चाहें तो मुझे जवाब भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, चैनल पे जाइए, फिर उसमें जो अबाउट का एक खाना बना रहता है, वहाँ जाइए, वहाँ मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया है और वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, सवालात के जवाबात भेज सकते हैं। वक्त मिलने पर मैं इंशाअल्लाह देख लूँगा और आपको जवाब भी दूँगा। आगे दूसरी तमरीन या तमरीन का दूसरा हिस्सा हज़रत मौलाना ने उसमें सिर्फ 3 जुमले दिए हैं। दा कलिमत सहीहिन औ ख़ताइन अमामा कुल्ली जुमलतिन, हर जुमले के सामने आपको सही या ख़ता का कलिमा लगाना है। दा का माना रखिए, ये वदा यदाउ से अम्र का सीगा है। वदा उसने रखा, तदाउ तू रखता है, तू रखेगा, इससे अम्र बनेगा। दा तू रख, आप रखिए, तुम रखो। दा कलिमत सहीहिन औ ख़ताइन अमामा कुल्ली जुमलतिन, हर जुमले के सामने सही या ख़ता लगाइए। मसलन पहला, लम्मा बलगतु सानियत अशरत मिन उमरी अब अमरनी अबी बिस्सलाती, जब मैं अपनी उम्र के 12 साल को पहुंच गया तो मेरे अब्बू ने मुझे नमाज का हुक्म दिया। सबक में कितनी उम्र का ज़िक्र है, उस हिसाब से आप यहाँ सही या ख़ता लिखिए। सही या ख़ता दोनों में से कोई एक लफ्ज़ लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए। अस्सलातु फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, नमाज हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है।
यहाँ بھی صحیح یا خطا اپنی کاپی میں لکھیے۔ اسأل اللہ التوفیق والثبات، میں اللہ تعالیٰ سے توفیق اور ثابت قدمی مانگتا ہوں۔ یہاں بھی صحیح یا خطا کلمہ لکھیے، کاپی میں لکھیے۔ لکھنے کا بڑا اہم رول اور کردار ہوتا ہے زبان سیکھنے میں۔ آپ یاد رکھیے، زبان سیکھنے کے لیے آپ کو پڑھنا لکھنا بہت زیادہ ان دو چیزوں پر توجہ دینی ہوگی، پڑھنے پر اور لکھنے پر۔ خوب پڑھیے۔ زبان سیکھنی ہے تو جو ہاتھ لگے وہ پڑھ ڈالیے۔ آپ مبتدی طلبہ ہیں، اگر آپ چہارم یا پنجم میں ہیں تو پھر عربی زبان میں جو کچھ بھی لکھا ہوا آپ کو ہاتھ لگے، کوشش کیجئے کہ آپ اسے پڑھیں۔ اور یہاں عربی اول اور دوم کے طالب علم ہیں تو آپ ضرور لکھیے، پورے سبق کو اپنی کاپی میں لکھ لیجئے۔ چاہے آپ کے پاس کتاب ہیں مگر خواہ مخواہ لکھ لیجئے، اور اسے خواہ مخواہ مت سمجھیے۔ بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنے سے ذہن نشیں نہیں ہوتے، لکھنے سے ذہن نشیں ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھا اور آگے بڑھ گئے، الفاظ کلمات ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ آپ پڑھنے کے بعد لکھیں، سبق کو اپنی کاپی میں نقل کریں، ہو بہو نقل کریں اور بار بار نقل کریں۔ لکھنے کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے سوالات خوب توجہ سے لکھیے، جوابات بھی لکھیے۔ بقیہ ان سوالات اور ان جوابات کے علاوہ آپ سبق سے بہت سے سوالات بنا سکتے ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے بنائی۔ من یقص علیک قصص الاطفال، آپ کو بچوں کے قصے کون سناتا ہے؟ من قص علیک قصص الاطفال، آپ کو بچوں کے قصے کس نے سنائے؟ من یحافظ علی الصلاۃ، نماز کی کون حفاظت کرتا ہے؟ هل انتم تحافظون علی الصلوات، کیا تم نماز کی حفاظت کرتے ہو؟ هل انت تحافظین علی الصلوات، کیا تو نمازوں کی پابندی کرتی ہے؟ حل تحافظن، اگر زیادہ ہوں تو حل تحافظن علی الصلوات، کیا تم سب نمازوں کی حفاظت کرتی ہو؟ یعنی جو فعل بھی آیا ہے اس کے 14 کے 14 صیغوں سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس سے 14 صیغے آپ کو محفوظ ہو جائیں گے، یاد ہو جائیں گے، ورنہ عموماً غلطی کرتے ہیں صیغوں میں۔ مثال کے طور پر نامہ ایک فعل آیا، انامو، پہلے سبق میں بھی آیا، دوسرے سبق میں بھی آیا نامہ۔ نامہ سے کیا تو سو گیا؟ حل نمتا، نمتا نہیں بولیں گے یا نمتا نہیں بولیں گے، کئی مرتبہ غلطی کرتے ہیں اور نمتا بول دیتے ہیں۔ حل نمتا، حل نمتا، حل نمتا، متی نمتا، تو کب سویا؟ تو اسی طرح نسیہ آیا، نسیہ اس کا مضارع ینسا آتا ہے، نسیہ کا مضارع ینسا آتا ہے۔ آپ ابھی عربی اول اور دوم میں، آگے چل کر کے پنجم ششم میں پہنچیں گے تو آپ غلطی کریں گے۔ نسیہ کہیں لکھا ہوا ہوگا تو اس کو نسا پڑھیں گے، ینسا لکھا ہوا ہوگا تو اس کو ینسی پڑھیں گے۔ یہ غلطی اور بہت بڑی غلطی ہے، چھوٹی معمولی غلطی نہیں ہے، یہ بڑی غلطی ہے۔ آپ انہیں خوب ان کی گردانیں کیجئے۔ نسیہ، نسیہ، نسو، نسیت، نسیتا، نسینا، نسیتا، نسیتما۔ اسی طرح ینسا، ینسیانی، ینسون، تنسا، تنسیانی، ینسینا۔ اچھے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی کر جاتے ہیں جو عربی کی کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور برسوں سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ نسیہ کو نسا پڑھ جاتے ہیں اور ینسا کو ینسی پڑھ جاتے ہیں، اور گردان میں اگلے جو صیغے، ایک صیغہ آ گیا دوسرے صیغے نہیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر جگہ نہیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو صیغے نہیں بنتے ان سے۔ اس لیے ان چیزوں کو توجہ سے آپ پڑھیں، توجہ سے سنیں، کاپی میں ضرور نوٹ کریں، ہر چیز کاپی میں لکھتے رہیں اور یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین القاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈانی، جودھ پور، راجستھان۔